بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ ابھی عمران ریاض کی ہی وساطت سے پتہ چلا، وہ عمران خان سے کویشچن کر رہا تھا کہ یہ خبریں ہیں کہ جی ماشاء اللہ لگا دیا جائے گا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو عمران خان نے کہا کہ لگا دیں ماشاء اللہ، پہلے بھی جو حالات ہیں وہ ماشاء اللہ ہی ہے، اور اس میں کیا ہے۔ لیکن جو میری معلومات ہیں، معلومات یا یہ کہ میں جو ملٹری مائنڈ میں سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جنرل مشرف کے اس پیریڈ کے بعد، اس ماشاء اللہ کے بعد، کسی بھی چیف آف آرمی اسٹاف نے ماشاء اللہ لگانے کی خواہش نہیں کی، بشمول جنرل باجوہ کے۔ بہت دفعہ مختلف چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں، جنرل باجوہ سے بھی ہوئیں، اور ہمیشہ یہی کہا کہ جی جمہوری پروسیس جو ہے وہ چلتا رہنا چاہیے۔ اور اس سٹیج کے اوپر جس طرح کے عوام کے ٹیمپرز ہائی ہیں، جس طرح کی ملک میں صورتحال نظر آتی ہے، ان حالات میں تو ماشاء اللہ لگانا جو ہے وہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی جنرل باجوہ یا کوئی بھی کمانڈر یہ چاہے گا کہ اس سٹیج کے اوپر ماشاء اللہ لگا کے عوام کے ساتھ کنفرنٹیشن کی جائے۔ مجھے یاد ہے کہ جب جنرل مشرف نے یہ کام کیا تھا، تو میں نے اس وقت بھی ان کی پہلی جو ہم نے کانفرنس کی، اس میں میں نے انہیں ریکمینڈ یہی کیا تھا کہ ماشاء اللہ ختم کر کے ہمیں 6 مہینے کے اندر اندر الیکشن کرا کے لوگوں کو یہ سیاستدانوں کو حکومت حوالے کر دینی چاہیے۔ اور میری آرگومنٹ 2-3 تھیں، جس میں ایک یہ بھی تھی کہ سیاستدان ساری عمر سیاست کرتا ہے اقتدار کے لیے، اور وہ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اقتدار جو ہے وہ فوج کے پاس آ جائے اور آپ بیٹھے رہیں۔ اب بیٹھے رہیں سال 2 سال 3 سال، ایک وقت آتا ہے پھر کہ جب وہ سیاستدان جو آج نظر آتا ہے کہ شاید آپ کی حمایت میں، وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ڈکٹیٹر کو باہر نکالا جائے، ختم کیا جائے اس کا رول۔ تو اس وجہ سے یہ ایک خطرناک عمل ہے۔ اور پھر اس وقت کا اور آج کا ایک فرق، بہت بڑا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ جب جنرل مشرف نے نواز شریف کو نکالا تو کوئی ریئیکشن نہیں تھا کہیں، بلکہ گلیوں میں مٹھائیاں بانٹی گئیں، اس لیے جنرل مشرف کچھ وقت نکال گیا۔ لیکن آج صورتحال بہت مختلف ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ عوام اس وقت سڑکوں پہ ہیں، اور وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہاں پہ چانسز یہ ہیں کہ یہ پہلے دن سے ہی کنفرنٹیشن شروع ہو جائے گی۔ اگر تو یہ ہوتا کہ 9 اپریل کو جب عمران خان کی حکومت ختم کی گئی ہے اور پاکستان کے عوام سڑکوں پہ مٹھائیاں بانٹتے نظر آتے، تو پھر چانسز تھے کہ اگر آپ ماشاء اللہ لگاتے ہیں تو کچھ وقت شاید نکل جائے۔ لیکن ان حالات میں جو ابھی ہے، یہ خطرناک حالات ہیں، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہم بلا وجہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اس میں حل ایک ہی ہے، اور وہ ہے الیکشن۔ لوگ جب ایک ڈیمانڈ لے کے باہر نکلے ہوئے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں، بڑا خطرناک عمل ہوگا اگر کسی وجہ سے عوام سامنے کھڑے ہو جائیں اور اس کے ساتھ ایک کنفرنٹیشن شروع ہو جائے۔ وہ ملک کے لیے بھی اور افواج پاکستان کے لیے بھی انتہائی خطرناک صورتحال ہوگی۔ ہمارے دشمن چاہیں گے کہ یہ اس طرح کی کوئی صورتحال بن جائے۔ عمران خان ایک اچھا حکمران ثابت ہوتا ہے یا نہیں، عمران خان نے غلطیاں کیں، عمران خان آئندہ بھی غلطیاں کرے گا، یہ سب ٹھیک ہیں، باتیں آپ کرتے رہیں، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ آج عوام اس کے ساتھ ہیں۔ ہم اس چیز کو، اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے۔ اب اسی حقیقت کو جھٹلانے والا دوسرا کام جو ہے وہ میاں نواز شریف نے کیا ہے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ان لوگوں کو کون یہ چیزیں بتاتا ہے کہ ان کو بالکل آنکھوں پہ چربی آ جاتی ہے، آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، ان کو نظر نہیں آتا کچھ۔ میاں صاحب فرماتے ہیں اپنی ٹویٹس میں کہ 10 لاکھ کا دعویٰ کرنے والا ابھی تک 2000 بندے بھی اکٹھے نہیں کر سکا۔ آپ امیجن کریں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ عوام کی لا تعلقی کی وجہ وہ شرانگیز جھوٹ ہیں جن کا کچا چٹا قوم کے سامنے آ چکا ہے۔ اس نے ایک کے بعد ایک جھوٹ اتنی بے دردی اور ڈٹائی سے بولا کہ آج عوام کو سب کچھ پتہ لگ گیا۔ پہلی بات تو یہ
کہ عوام کو اگر کسی جھوٹ کا پتہ لگا ہے تو وہ پی ڈی ایم کے جھوٹ کا پتہ لگا ہے۔ ابھی کی بات دیکھ لیں کہ پی ڈی ایم نے جب کہا کہ مہنگائی سے مار دیا عمران خان نے، یہ مہنگائی مارچ ہم کریں گے، یہ کریں گے، تو کیا دیا انہوں نے؟ پہلے سے 10 گنا بڑی مہنگائی، اور پچھلے لوٹ مار اور جتنے بھی فتنے پھیلاتے رہے یہ لوگ، وہ آج عوام کو پتہ ہے۔ رہی بات یہ کہ 10 لاکھ بندے اکٹھے کر سکتے ہیں، یعنی میں الجزیرہ کا ابھی پروگرام دیکھ رہا تھا، انہوں نے عوام کا جمع غفیر دکھایا، اس کے عمران خان کے لانگ مارچ کے انہوں نے سین دکھائے، اور جو کمنٹیٹر تھا یا جو اینکر بول رہا تھا اس نے کہا کہ یہ آ کے آپ عمران خان کی لانگ مارچ دیکھیں، آپ ایران کی لانگ مارچ، ٹرکی کی لانگ مارچ، انڈونیشیا کی مارچ، یہ سب بھول جائیں گے۔ جس طرح عوام ساتھ ہیں، ان کی رسپانس جس طرح ہے، آپ بالکل ہر جگہ کی جو بھی کوئی لانگ مارچ کہیں ہوئی ہے آپ بھول جائیں گے۔ اور ادھر یہ میاں صاحب ہیں کہ یہ خود جھوٹ بول کے تو اس کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے بھی جھوٹ بولے گے، سیاستدان کون سا سیاستدان ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، لیکن یہ کہنا کہ آج عوام ساتھ نہیں، یہی وہ چیز ہے جس نے اندھا کیا ہوا اور اس کی وجہ سے ملک میں انتشار ہے۔ اگر آج یہ بات سمجھ لگ جائے کہ عوام نے پی ڈی ایم کو بالکل تھوک دیا ہے، مسترد کر دیا ہے، اور عوام عمران خان کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، تو یہ تو جھگڑا 5 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے۔ صرف دل سے تسلیم کرنے والی ضرورت ہے۔ دل کو آپ جھوٹ بول بول کے تسلیاں دیں تو اس سے کبھی بھی معاملہ حل نہیں ہوگا۔ میاں صاحب دوسری چیز یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ عمران خان کے پاس کوئی کسی چیز کا جواب نہیں ہے، اس لیے اس کا سارا زور حسب عادت صرف گالی گلوچ تک محدود ہے۔ اس نے تقریریں کی ہیں بڑی زوردار، ہاں گالی گلوچ نہیں، لیکن وہ چوریاں ضرور بیان کرتا ہے پی ڈی ایم کے لوگوں کی، وہ ضرور این آر او کا ذکر کرتا ہے، وہ سارے وہ معروضی حالات سامنے رکھتا ہے جن سے پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس کے علاوہ تو وہ گالی گلوچ تو کوئی نہیں ہے۔ ہاں گالی اس کو ضرور لگے گی جس کی چوری پکڑی جائے گی، جس چور کو چور آپ کہیں گے اس کو گالی لگے گی، اور یہی غالباً یہاں پہ صورتحال ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے شہباز شریف سے کہہ دیا ہے کہ یہ 2000 کا جتھا لے کے آئے یا 20,000 کا، نہ اس فطرے کا کوئی مطالبہ سننا ہے آپ نے، اور نہ ہی اس سے کوئی فیس سیونگ دینی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حقیقتاً عمران خان یہ ساری جتنی بھی پبلک سپورٹ ہے اس کو لے کے اور یہاں پہ اسلام آباد پہنچ جائے تو حقیقتاً فیس سیونگ پی ڈی ایم کے لوگوں کو ضرورت ہوگی۔ یہاں پہ اگر ڈسپلن اس نے رکھا اور لوگ اسلام آباد کے اندر داخل نہ ہوئے اور باہر رہے تو پھر صرف ایک طاقت کا مظاہرہ آپ دیکھ لیں گے، وہ سب کو نظر آ گیا۔ میاں صاحب بے شک آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے، رانا ثناء اللہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے، وہ بھی کہتے ہیں جی بڑے تھوڑے بندے تھے، حسن اقبال بھی کہتے ہیں کہ کچھ نہیں، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو وہ یہ خوش فہمی میں مبتلا رہیں، لیکن اگر عوام فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے ریڈ زون میں داخل ہونا ہے، اس کی ایک وجہ ہے بہت بڑی۔ ریڈ زون، اصل ریڈ زون وہی تھی جو ہمیشہ سے چلی آ رہی تھی، انہوں نے ریڈ زون کو ایک شیطانی عمل کے تحت اس کو ایکسپینڈ کیا۔ کیوں؟ اب اگر عوام اس کو نہ تسلیم کرے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بلا وجہ ان کو ان علاقوں سے جہاں ہمیشہ یہ احتجاج کرنے والے لوگ جاتے رہے ہیں، آپ ان کو اس طرح کے حربوں سے باہر رکھنا چاہتے ہیں، تو فساد کی جڑ تو آپ نے پہلے لگا دی، بنیاد فساد کی آپ نے رکھ دی۔ اگر یہ لوگ ان کو ہٹا کے کنٹینرز کو نکلتے ہیں تو آپ کو مشکل پڑ جائے گی۔ آپ رستہ روکیں، کتنوں کا روک لیں گے؟ آپ خوش فہمی میں رہیں کہ اس کے ساتھ بندے نہیں ہیں، بندے تو بھی صرف پنجاب سے چلے ہوئے ہیں۔ جس دن آزاد کشمیر سے، کے پی کے سے، گلگت سے یہ لوگ پہنچے تو یہاں تو قصہ ہی کچھ اور ہوگا۔ اس وجہ سے ملک کو ڈیسٹیبلائز نہ ہونے دیں، ملک میں امن رہنے دیں۔ جو جمہوری عمل ہے کہ آپ الیکشن کرائیں، اس کی طرف جائیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس ملک میں صرف عوام کی خواہش پہ اگر ہم عمل کریں گے
ان کی خواہش کو وقت دیں گے تو یہ ملک امن سے آگے چلے گا، ورنہ یہاں انتشار رہے گا۔ یہ سمجھنے کی بات اگر ہم سمجھنے کا بھی یہی ہے کہ اگر ہم مخلص ہیں ملک کے ساتھ، ہم نے اپنے ملک کے ساتھ محبت ہے، خلوص ہے، تو پھر آپ سوچیں گے اپنے ذاتی مفاد سے ہٹ کے اس سے اوپر۔ لیکن اگر ملک سے محبت نہیں، صرف ذاتی مفادات اپنی اولادوں کے لیے کہ جی میری بیٹی وزیر اعظم بننی ہے، میرے بیٹا بننا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو پھر تو فساد ہی فساد ہے، پھر آپ دیکھیں گے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میرا نہیں خیال کہ یہ حکومت اتنی آسانی سے سمجھے گی۔ نہیں سمجھے گی تو پھر مشکلات پیدا ہوں گی اور پھر ملک کا بھی نقصان ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔